إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بلکس و پناہ میں گزار ہوں. رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے ہمارے گھر والوں اساتذہ پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اگر میرے قریب آ جائیں گے تو یہ زیادہ مال بہتر بن جائے گا اور بہتر ہے کہ بچوں کو اگر ایک طرف کر دیے جائے نہ بڑے قریب آئیں گے کیونکہ بات سمجھنی سمجھانی وہ زیادہ تر بچوں کے بجائے بڑوں سے خطاب ہوتا ہے. نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اس رب کے پاک گھر کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. معنی درس قرآن کے سلسلے کے اندر آج پہلا درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ کو توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج کیونکہ پہلی نشست ہے تو پہلی نشست کے اندر علم دین کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے متعلق تاکہ ہم آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جو ماہانہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اثر ثمرات کیا ہیں, ہمیں ملے گا کیا, ہم جو کام کاج گھر بار چھوڑ کر آئے ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے, اور یہ سیکھ کر جس نیت سے بھی جائیں گے جو نہیں آئے ہم ان کو بتائیں گے وہاں کیا رکھا ہے اور کیا لینے کے لیے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزہ بھی آئے گا. دیکھیں ہم جنہوں نے نیت نہیں بھی کی وہ یہ نیت کر لے کہ میں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے چلا اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ راہ اتنی پیاری راہ ہے, اس راہ میں لذت اتنی زیادہ ہے. راستہ کوئی بھی بندہ چلتا ہے ایسا ہی ہے, منزل کوئی بھی تعین کر لیتا ہے بندہ, مراد کوئی بھی ذہن میں رکھ کر بندہ چلتا ہے, لیکن کچھ نظارے ہوتے ہیں کسی راستے پر, کسی منزل میں لطف زیادہ ہوتا ہے, کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن میں رونق نہیں ہوتی, کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ لطف اندوز ہو کر جاتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں راہ تو کوئی بھی چلنی ہے, منزل کوئی بھی لینی ہے, لیکن فرمایا منزل دین کو لے لو, راستہ یہ چن لو, جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. ہمارا آنا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے جا آنا ہوگا, یہ وہ راہ ہے جس راہ کے اندر ضمانت ہے جنت کی. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اگلے لفظ بڑے پیارے ہیں, فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکر اللہ فی من عندہ. اب یہ لفظ حضور کے سن کر نا دل مچلنا چاہیے, دل پر اور چہرے پر اس کے اثرات ہونے چاہیے. ہم ویسے بھی سنیے الحمدللہ ہمارے چہرے چمکنے دمکنے چاہیے. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, میرے میں فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جب قوم
اکٹھی ہو کر یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت نہیں کرتے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو قرآن پڑھا ہے سیکھتے سکھاتے ہیں، جو قرآن کے لفظ مفہوم بتاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جو قرآن کے راز ہیں ان میں غوطہ ہوتے ہیں، دوسروں کو غوطہ کرتے ہیں، جو قرآن کے موتی ہیں وہ چنتے ہیں، دوسروں کو چنواتے ہیں، جو قرآن پیغام دیتا ہے پیغام قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں، جو نور قرآن ہے نور قرآن سے سینوں کو روشن کرتے ہیں، نور ہدایت پر چلتے ہیں۔ فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں اب اللہ ان کو کیا انعام دے گا؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر اللہ سکون نازل کر دے گا۔ دیکھیں ہر بندہ سکون کی تلاش کے اندر ہے نا، اس دور کے اندر جو سب سے مہنگی اور ناپید چیز ہے وہ سکون ہے۔ مہینے کے لاکھوں کما لے لیکن سکون نہیں ملتا۔ ہمارا شعبہ ایسا لوگ کہتے ہیں کمائی بڑی ہے لیکن کیا کرے سکون نہیں ملتا۔ بہت کچھ کما لیا، جائیداد بڑی، آل اولاد بڑی، سب کچھ ہے لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ جب بستر پر جاتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ کھانے کو موجود ہے، پینے کو موجود ہے، استعمال کرنے کو سب کچھ موجود ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، شان و شوکت ہے، لیکن کیا کرے سکون نہیں ملتا۔ اور پھر ایک چیز ہے مانگنا، لیکن ہر جو مانگی جائے چیز ضروری نہیں کہ مل جائے۔ ایک ہے طلب کرنا، ہر طلب پوری ہو جائے ضروری نہیں۔ ایک ہے مراد مانگنا، ہر مراد پوری ہو جائے ضروری نہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک ہے تم تلاش میں نکلے ہو، شاید زندگی گزر جائے سکون نہ ملے، لیکن میں اللہ کا محبوب کہتا ہوں تم رب کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، قرآن کی باتیں کرو، باتیں سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ مانگے بغیر تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ مانگنا کوئی نہیں پڑے گا، یہاں بنا مانگے مل جائے گا۔ ایک ہے چل کر جانا، ایک چیز تمہارے پاس آ جائے گی، تم نے رب کا گھر چننا ہے، رحمت پھر اللہ عطا کر دے گا۔ دو سکون کی تلاش کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، وہ کہیں اور نہ جائے، وہ رب کے گھر کے اندر آ جائے۔ یہ پیغام ہم نے لے کر جانا ہے اور بتانا ہے۔ آج میں نے کہا نا ہم نے یہاں نیت کیا رکھنی ہے، جو سیکھنا ہے وہ سکھانا ہے۔ میرے ساتھ ہے نا بھائی، میرے ساتھ رہنا ہے نا۔ میں اصل میں کلاس پڑھانے کا عادی ہوں، میں ساتھ چلاتا ہوں، ساتھ نہ چلے تو مجھے لگتا ہے شاید سبق جو ہے نا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سبق سمجھانا ہے نا۔ میں نے وہ کوئی نہیں کرنا کہ صرف آپ نعرے لگا دے کام ختم ہو جائے، نہیں، میں مدرس ہوں، میں نے سبق پڑھانا ہے تاکہ سبق سمجھا کر گیا یا نہیں گیا۔ تو ہم نے یہ سبق پڑھانا ہے کہ اللہ کا قرآن مسجد میں پڑھیں گے، سنیں گے، ہمیں مانگنا نہیں پڑے گا، رب خود سکون عطا کر دے گا۔ دوسری چیز بغشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ خوش نصیب ہو جب بیٹھے ہو رب کی رحمت کی آغوش میں بیٹھے ہو۔ وحفتہم الملائکۃ، فرمایا وہ لوگ اتنے عظیم ہو جائیں گے، مقدر پر ناز کرو، وہ کتنے عظیم ہو جائیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیں گے۔ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آخری انعام بڑا پیارا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تم زمین پہ بیٹھ کر رب کا ذکر کرو گے، قرآن پڑھو پڑھاؤ گے، سیکھو سکھاؤ گے، تم زمین پر اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ آسمانوں پر ملائکہ میں تمہارا ذکر کرے گا۔ تو یہ ہماری جو مجلس ہے، اب بتائیں یہ مجلس جو ہے ایمان کی حرارت والی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وقت ہمارا انمول ہے یا نہیں انمول؟ یہ وقت ہمارا قیمتی ہے اور اس کی قیمت کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک، کیونکہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے آئے نا، تو ہمیں پتہ چلے کہ کیونکہ آگے ہم نے دروس قرآن سننے ہیں، تو ہم پہلے سے گھر سے نیت کر کے آئیں گے کہ میں جہاں جا رہا ہوں نا، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، کن کو دیکھے؟
کن کو دیکھے؟ جن کو اللہ نے جہنم سے دنیا کے اندر دیکھے. حضور گارنٹی دے رہے ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد کون ہے ان کو دیکھ لے جو اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، یہ بھی فائدہ ہوگا. اگلے لفظ اور پیارے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت کے اندر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. وہ قسم کھا کر حضور کیا لفظ فرما رہے ہیں؟ ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا كتب اللہ بكل حرف وقدم عبادت سنۃ. میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دربار میں جاتا ہے، اللہ ہر قدم اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اب بتائیں سودا مہنگا یا سستا ہے؟ کہتے ہیں جنت بڑی مہنگی ہے. میں نے کہا آپ نے تو خوشبو سونگھی جو نہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے لذت لی نہیں، آپ کو کیا پتا؟ کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل. میں نے کہا آپ نے چسکا ہی نہیں نہ لیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے آپ نے دل کے اندر وہ شمع جلائی جو نہیں، یہ سوغات سونگھی جو نہیں، آپ کو کیا پتا چلتا؟ کبھی آپ اس چمن کے اندر آتے تو صحیح، اس چمن کی خوشبو سونگھتے تو صحیح، یہ مہکار آپ کی روح کو مہکا دیتی، لیکن اصل کے اندر ہم نے اپنے ارادوں کو، خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہوگا. اب صرف یہ لفظ نہیں، آگے بھی لفظ بڑے پیارے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب الگ ملے گا، اور ہر قدم کے بدلے کے اندر جنت کے اندر اللہ پورا شہر اس کے لیے بنا دے گا، پورا شہر اس کے لیے بنائے گا. اب میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کی زمین چکوال کے اندر ہو تو آپ کو کوئی چکوال جانے سے پھر روک سکے گا؟ زمین کا ٹکڑا ہو کوئی روک سکے گا؟ آپ کی زمین اسلام آباد کے اندر ہو کوئی آپ کو روک سکے گا؟ پریشان ہو گئے شہر، نہیں روک سکے گا. تو اگر جنت کے اندر پورا شہر ہو تو جنت اسے آپ کو بھی روک سکے گا؟ نہیں روک سکے گا نا. تو میرے محبوب گارنٹی دے رہے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے رضا نے عقدہ ہی سمجھا دیا ہے نا آسان لفظوں کے اندر کہ اس کو آسانی سمجھ. حضور فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے کے اندر، قدم کتنے چلے یہ ہر ایک خوب بہتر جانتا ہے، کتنے قدم، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، ہر قدم کے بدلے کے اندر جنت کے اندر ایک شہر ہوگا. لفظ آگے بھی ابھی حدیث پاک کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، فرمایا وہ زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. پھر فرمایا وَيُصْبِحُ وَيُمْسِي مَغْفُورًا لَهُ، میرے محبوب فرماتا ہے جب صبح کرتا ہے تب بھی بخشا ہوتا ہے، جب شام کرتا ہے تب بھی بخشا ہوتا ہے. وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَنَّهُ مُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، میرے محبوب فرماتے ہیں جو یوں کرتا ہے رب کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا. تو یہ جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ تو جنت کی ضمانت ہے، یہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ راہ وہ ہے جس راہ کے اندر نیکی ہی نیکی ہے. ہم الحمدللہ اس راہ پر چلنے کے لیے دروس قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. اب قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہ النبی وان بها امتی وشرفها القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک فخر ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر فخر کرتی ہے. دیکھیں نا ہم اگر پرندوں کو دیکھ لیں تو بلبل اور کوئل کو اپنی بولی پر ناز ہے، ہم مور کو دیکھ لیں اپنے حسن پر اس کو ناز ہے. ہر چیز اپنا اپنا ایک معیار رکھتی ہے. میرے باپ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک نخرہ ہے، ہر چیز کا ایک ناز ہے، اس کا غرور ہے، اس کا ایک سبب ہے جس وجہ سے کرتی ہے. فرمایا ان بہا امتی وشرف القرآن، فرمایا میری امت کا فخر، میری امت کی عزت اور عظمت جو ان کا غرور اللہ نے بنایا وہ قرآن بنایا ہے. ہر چیز فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے میرے پاس یہ چیز ہے. ہر ایک بندہ بھی ناز کرتا ہے نا، میرے پاس جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے،
جس کا خاندان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا خاندان بڑا اونچا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. جس کی زمین زیادہ ہے وہ کہتا ہے میری بڑی زمین. جو زمیندار ہوتا ہے وہ جانوروں پر ناز کرتا ہے میرے پاس یہ بہت ہے. ہر ایک جس کو ذہن ہے وہ اپنے ذہن پر، جس کی جوانی وہ جوانی پر، جس کو حافظہ ملا وہ حافظے پر ناز کرتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جو میرا امتی ہے، جس کی ضمانت میں دے رہا ہوں، جو میری امت کی ہے، اس کا جو فخر رب نے دیا وہ فخر اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. جب تک یہ امت قرآن کے ساتھ یوں رہی نا، رب نے اس کو عروج بھی عطا کیا. گردر سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے ہمیں نہ دکھایا ہوتا. اصل میں آج تنزل کی حالت یہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن رب تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتے کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے، ہم گواہی نہ دیں؟ صحابہ نے عرض کیا نعم ہم گواہی دیتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی بات فرمائے، میرے صحابہ سن لو، ان هذا القرآن سبب طرفوا بید اللہ وطرفوا بایدیکم. فرمائے میرے صحابہ سن لو، یہ قرآن ایک رسی ہے، ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، دوسرا رب کے دستے قدرت کے اندر ہے. رب سے ملاقات کا ذریعہ محبوب فرماتے ہیں کیا ہے؟ قرآن ہے. تو مشکلیں جب آئیں تو بندے کو کہیں بھاگنا چاہیے یا قرآن کو لینا چاہیے؟ دیکھیں نا، ہم اصل میں اس سے دور ہو گئے. ہم رونا روتے ہیں آج جو ہے نا، کاروباری کوئی کہتے ہیں ہمارے کاروبار کے مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے میرے قرضوں تلے دب گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر سکون نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کرتا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن سے ہم دور کتنے ہو گئے؟ قرآن شفا ہے شفاء لما فی الصدور بھی ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے. تو کبھی اس شفا کو ہم نے جو ہے نا نسخہ کیمیا کو لیا، کبھی اس کو توجہ ہم نے کی. یہ مشکلیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے قرآن کے ساتھ کلام کیا. قرآن ہدایت دیتا ہے لیکن کبھی ہم نے اس سے ہدایت لی. ہم نے اصل میں قرآن کو پتہ ہے کس لیے رکھا؟ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے رکھا ہوا ہے چلو کوئی بیمار ہو جائے گا نا تو قرآن پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دیں گے. ہم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ چلو کوئی کاروبار شروع کیا تو بلا لیں گے مدرسے والوں کو، وہ بھی مدرسے والوں کو بلوائیں گے، خود وہ بھی نہیں پڑھنا. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار دیکھیں گھر کے اندر ختم پڑھوانا ہے نا، خود کام کاج میں لگ جائیں گے، مدرسے والوں کو بلائیں گے تم قرآن پاک پڑھ لو. کیا قرآن صرف مدرسے والوں کے لیے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، بات تو حقیقت ہے نا. ہم یوں ہی کرتے ہیں نا، ان کو بلوا لیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں بھی فلاں کام کر لیں فلاں کام کر لیں. بچوں کو کہتا ہے اچھا کتنا پڑھ لیا، اور پھر کہیں کہتے ہیں انہوں نے ایسا پڑھا ویسا پڑھا. ٹھیک ہے انہوں نے جیسا پڑھا، مجھے یہ بتائیں قرآن کیا سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ کبھی یوں بھی تو ہو جائے مجھے پریشانی آئے میں شروع کر دوں کہ میں عادت بنا لوں گا قرآن پڑھنے کے لیے. دیکھیں جس کو مسئلہ ہے نا رزق کا، وہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دے. وظیفہ دے رہا ہوں نا قرآن سے، وظیفے مانگنے کے لیے لوگ در در پڑ جاتے ہیں ہمیں کو وظیفہ مل جائے، میں آپ کو بن مانگے دے رہا ہوں قرآن کی روح سے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ اور فاقہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اب جس کو حضور کی بات پر یہ یقین کامل ہے نا، اگر اس کو مسئلہ ہے وہ زیادہ بہتر مغرب کے بعد بالفرض نہیں ملتا عشاء کے بعد پڑھ لے، وہ یہ عادت بنا لے، انشاءاللہ قرض تلے دبا بھی ہوگا تو قرضوں سے نجات مل جائے گی. جو چاہتا ہے میری قبر روشن ہو وہ سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دے. جس کے گھر میں آسیب ہے، جادو اس طرح کے، جس کو وہم ہے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، وہ 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر انشاءاللہ گھر خود پاک ہو جائے گا. تو ہمیں جب یہ چیز موجود ہے ہم اس کے قریب آخر کیوں نہیں آتے؟ کب آئیں گے؟
میں نے عرض کیا قرآن صرف تعویذ دھاگے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو اب کوئی یوں بھی نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں ان کا منکر ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن مقصد قرآن کا صرف یہ نہیں ہے، قرآن اترنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے جس کی روح نہ نکل رہی ہو سورۃ یاسین پڑھیں تاکہ روح نکل جائے، یہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کو عرض کروں قرآن صرف تلاوت کے لیے بھی نہیں آیا، بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ برکت والی کتاب اس لیے ہم نے اتاری ہے لیدبروا، اور ایک جگہ ہے لیتفکروا، اس قرآن کے اندر تفکر کرو، غور و فکر تمہیں کرنا چاہیے قرآن کہتا کیا ہے، اس کے مفاہیم کے اندر غور کرنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے قرآن کی آیتیں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں۔ دیکھیں ہر ملک کا ایک دستور ہے، آئین ہے، ہر قوم کے لیے ایک نظام ہے، تو کیا ہم لاوارث ہیں کہ ہمارا کوئی آئین نہیں؟ کیا جو ہے نا ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی دستور نہیں ہے؟ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آئین قرآن ہے، ہمارے لیے دستور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ میں نے لفظ اس لیے بھی استعمال کیے ہیں، آج کسی جو ہے نا ملک کے آئین کے خلاف بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ باغی ہے، آئین کے خلاف چل پڑا ہے۔ ایسا ہی ہے کسی ادارے کے دستور کے خلاف بات ہو کہتے ہیں یہ باغی ہے کیونکہ دستور کے خلاف چل پڑا ہے، لیکن دستور اسلام، آئین اسلام جو قرآن ہے کبھی اس کی پرواہ کوئی نہیں کی۔ ہماری پوری زندگی کا نظام رب تعالیٰ نے رکھا اور فرمایا اس میں غور کرو۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک تفصیلی حدیث پاک ہے، اس کا کچھ حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی، کون راوی بھائی؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی، جامع ترمذی شریف کے اندر روایت موجود، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے یہ سنا، حضور نے فرمایا علی انہا ستکون فتنۃ، اے علی ان قریب فتنے قائم ہوں گے دنیا کے اندر۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آنے والے زمانے کے اندر، آنے والے زمانے کے اندر، ابھی آیا نہیں، ان قریب فتنے آئیں گے، یہ میں علی پہلے بتا رہا ہوں، میری بات پر یقین رکھنا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ سوال نہیں کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا فتنے آئیں گے؟ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اس پر نہیں کیا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فوراً یہ سوال کیا مل مخرج عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنے آئیں گے، لیکن ہم پھنس جائیں تو نکلیں گے کیسے؟ جو بتائیں گے وہی تو حل بھی ہمیں بتائیں گے، یہ تو آپ نے بتائی، پھنس جائیں گے، بھور میں کشتی پھنس ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے بھور سے نکلے گی کیسے، ناؤ کو بچانا بھی تو ہے نا، اس نیا کو پار لگانا بھی تو ہے، یہ ہم جیسوں کے لیے سوال کر دیا، حضور اب بتا بھی دیں، آپ ہادی امت ہیں، رہبر ہیں، آپ بتا بھی دیں نکلیں گے کیسے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اشارت میں علی کتاب اللہ، فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن ہوگی۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے نا، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں سے نکالے گی کیا کی؟ قرآن۔ حضور نے فرمایا اے علی اب سنتے جاؤ اس قرآن میں کیا ہے، اب وفی نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم، فرمایا اس قرآن کے اندر پہلے جتنی ہیں ساری خبریں موجود ہیں، قیامت تک جو ہوگا وہ ساری خبریں موجود ہیں۔ اچھا اب اس کا مطلب کیا؟ لفظ تو دو ہیں شارٹ کٹ، کہ پہلی خبریں بھی ہیں بعد کی خبریں بھی ہیں موجود، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن یہاں جو ہے نا پوری زندگی کا راز ہے اس جملے کے اندر، میں وہ راز بتاتا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ علی پچھلی ساری قوموں کا واقعہ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے علی جب قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا قوم نوح کس وجہ سے تباہ ہوئی، اس وجہ سے بچ جانا ہے۔ اے علی جب پڑھو گے قوم ہود کیسے تباہ ہوئی ہے، نبی کی گستاخیاں کی، نبی کی بات نہیں مانی، تم نے اس مرض سے بچ جانا ہے۔ اے علی جب دیکھو گے قوم صالح کیسے تباہ ہوئی، پھر تم نے اس مرض سے بچ جانا ہے۔ اے علی جب دیکھو گے وہ کون سے گناہ تھے جن سے قوم لوط تباہ ہو گئی تھی، پھر ان گناہوں سے بچ جانا ہے۔ اے علی جب دیکھو گے شعیب علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے تباہ ہو گئی، اس گناہ سے بچ جانا ہے۔ اب میں ان کے اشارے بھی دیتا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نبی کی گستاخ ہوئی، رب کی توحید کا انکار ہوا، اللہ نے غرق کر دیا۔
हूद अलैहिस्सलाम की कौम नबी की गुस्ताख हुई। उन्होंने कहा तुम तो हमारी मिसाल एक बशर ही हो, और क्या चीज़ हो। अल्लाह ताला ने उन पर 3 साल कहत नासिल किया, उनकी औलादें नहीं हुई, फिर अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी की बात ना मानी, ऊँटनी की कूंचें काट डाली, अल्लाह ने अजाब दे दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा नाप तोल में कमी ना करो, औफुल कैल वल मीज़ान वला तबखसुन नास अशियाअहुम, फरमाया ये काम ना करो। फिर फरमाया ला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, एक जगह ये भी फरमाया ज़मीन में फसाद ना करो। कौम ने नाप तोल में कमी की, तो मतलब क्या, उन कौमों का जिक्र है, लिहाजा तुमने नाप तोल में कमी नहीं करनी। ये बातें थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन होती समझने वाली है। वो ज़मीन में फसादी बने, तुमने ज़मीन में फसाद नहीं फैलाना। जिस कौम सबा का रब ने कुरान में जिक्र किया, आज सैलाब आते हैं ना, लोग कहते हैं क्यों आते हैं, हर कोई अपनी अपनी अटकल देता है। मैंने कहा कुरान पढ़ लो, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिन आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू वहल जाज़ी इल्लल कफ़ूर। अल्लाह ने पूरे इस वाक़े को बयान कर दिया। फरमाया कौम थी, मैंने 2 बाग दिए थे उनको, लेकिन मेरी जो नेमतें थी शुक्र अदा नहीं करते थे, उशर नहीं करते थे। 2 बाग उनके थे ना, लेकिन शुक्र कौम सभा वाले नहीं करते थे। नेमतें बेहतरीन पानी के बनी हुई है, वहाँ से इतने उनके बाग प्यारे थे, वो सर पर टोकरे रखते थे ना, जब दरख्त के नीचे से गुजरते थे तो फल खुद बखुद टोकरे में आ जाता, इतनी नेमतें थी। लेकिन कौम ने नाशुक्री की। जब कौम ने नाशुक्री की, उन्होंने कहा ये तो सारा कुछ हमारी अपनी पावर है, जो किया हमने किया। जैसे हम कहते हैं कोई हमें चीज़ मिल जाए ना तो हम कहते हैं हमारा कमाल, जब कोई मुसीबत आ जाए तो कहते हैं यार अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, बस अल्लाह ताला की तरफ से करना है। ये क्या बात हुई, मुसीबत आए तो माज़अल्लाह ये कहते हैं रब ने किया, और जब कुछ मिल जाए तो मैंने किया। कारोबार में कोई तरक्की कर लेना, बंदा पूछे कैसे हुआ, तो वो कहता है कि असल के अंदर मैंने यूँ किया था, इस वजह से ये हो गया। ज़मींदार की फसल अच्छी हो जाए ना, कहते हैं ये कैसे हो गई, कहता है मुझे असल में बीज मैं बड़ा ज़बरदस्त लेकर आया था, मैंने इस दफ़ा हल बड़े मौके पर दिया, मैंने ज़मीन तैयार की थी ना, मैंने खाद दी थी, इसलिए हो गया। अच्छा उसी की चीज़ ना, बंदा कहे कैसे हो गया, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो गई। यार कितना सितम है, जब कुछ ना मिले अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। कभी मिलने पर भी तो कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे अता किया है। कोई नौजवान टेस्ट देने के लिए जाए ना, टेस्ट में नाकाम हो जाए, वापस आकर पूछा जाए क्या बना, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, किस्मत में नहीं था। और जब टेस्ट में पास हो जाए, कई दफ़ा यूँ हुआ हाँ ये कैसा हुआ, उसने जैसे सवाल किया ना साजी, मैंने फ़ौरन जवाब दिया। उसने ये पूछा, मैंने ये कर, मुझे पहले आते थे ना, उसका सवाल करने से पहले मैं समझ जाता था, मैं तैयारी करके गया हुआ था। यार जब फेल थे क्या तैयारी फिर कोई नहीं की थी? क्या बात है, हम क्यों यार इस तरह हो गए हैं, हमारा क्या मामला हो गया, ये हाल क्यों अजीब है। हर अच्छाई की निस्बत अपनी पावर, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये कमाल कर दिया, और अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आ जाए तो वो लांग ऐसा हो गया, अल्लाह की तरफ से ये मामला हो गया। नहीं, यूँ कहना चाहिए मेरे लिए जो करता है मेरा अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। जो करता है मेरा अल्लाह करता है। समझ में आई है? चीज़ मेरे लिए नापसंद है या पसंद है ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया, आसा अन तुहिब्बू शैयन व हुवा शर्रुल लकुम व आसा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम। फरमाया किसी चीज़ को तुम पसंद करोगे कि मुझे लिए अच्छी है, लेकिन फरमाया दर हकीकत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। किसी चीज़ को तुम कहोगे नहीं अच्छी, लेकिन रब ताला जानता है वो तुम्हारे लिए अच्छी है। क्यों? कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम कोई नहीं जानते। यही कुरान का एक पैगाम है। तो इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया है अली, इस कुरान के अंदर क्या है, पहलों की खबरें हैं। जब उन खबरों को सुनोगे, उन खबरों को पढ़ोगे, कुरान के राज़ों के अंदर जाओगे, ये किस्से जो है ना बतौर लज्जत नहीं है कुरान के। असल के अंदर हमारे यहाँ भी होता है ना कि कुरान का किस्सा हो तो बतौर लज्जत है, बतौर चस्का एक कहानी है। हालांकि रब ने फरमाया लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, फरमाया इन किस्सों के अंदर लज्जत नहीं, फ्रेशमेंट नहीं, ये शुगल नहीं, टाइम पास नहीं। मौला फिर क्या है, ना किस्सा टाइम पास है ना किस्सा फ्रेशमेंट है। बकिया तो किस्सों का मकसद ये होता है। ये कुरान के किस्सों में क्या है, फरमाया इबरतुन लिउलिल अलबाब, फरमाया इबरत है लेकिन हर एक के लिए नहीं। जो अक्लमंद होंगे वही कुरान से इबरत पकड़ेंगे। फरमाया हर एक के लिए नहीं, इबरत है
لیکن عقل مندوں کے لیے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اے علی فتنوں سے بچت کا ذریعہ قرآن ہے، کیونکہ اس میں سب قوموں کا ذکر موجود ہے۔ جب تم پڑھو گے، دیکھیں نا، بندے کو پتہ چل جائے فلاں کام سے نقصان ہوتا ہے، بندہ کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے بندہ مشورے لیتا ہے، مجھے کوئی بتائے کہ اس کے اندر نقصان کیا، نفع کیا۔ جن جن راہوں میں نقصان بتایا جاتا ہے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن بھی تو ہمیں کہتا ہے فلاں نقصان ہے، قرآن بھی تو پیغام دیتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا اے علی ایک قرآن میں پچھلوں کی خبریں، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی قرآن کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا؟ موت تمہیں آئے گی، تم بچ نہیں سکتے۔ مستقبل کی خبر ہے نا۔ قرآن نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دو نا، موت سے جتنا بھاگیں گے موت ان کے پیچھے آئے گی، یہ بھاگیں گے موت ان کے پیچھے آئے گی، یہ خبر۔ پھر فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا ایک خبر یہ بھی ہے تم نے رب کے حضور واپس بھی لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی آنے والے زمانے کی خبر ہے۔ پھر قرآن آنے والے زمانے کی خبر یہ بھی دے گا کہ جب قبر کے اندر جاؤ گے جو رب کی یاد سے منہ پھیرے گا، قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ فرمایا جو رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا قبر کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ قرآن خبر دے رہا ہے آنے والے وقت کی۔ اگر اچھے اعمال کرے گا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ۔ فرمایا جو اچھے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ جنت اسے عطا کر دے گا۔ تو قرآن نے آنے والی خبر دی۔ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، اصل میں شاید جو ہے نا میں آپ لوگوں کے وہ مرضی کی تقریر نہیں کر پا رہا، ہاں شاید یہ، کیونکہ اصل میں نا وہ عام طور پر رجحان ہے اشعار سنانے کا۔ میرے جیسا طالب علم اشعار سنا نہیں سکتا، جو میرے پاس ہے نا یہ انشاءاللہ اگر 2 گھنٹے بھی بٹھائے رکھے نا یہ میں سنا لوں گا، کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا شعبہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ آیتیں مجھے 3 گھنٹے بھی کہیں گے نا، الحمدللہ استادوں کا فیض ہے، یہ میں 3 گھنٹے بھی سناتا رہوں گا۔ لیکن جو عام طور پر مروجہ خطابت ہے وہ میرے جیسا سست بندہ وہ نہیں کر سکے گا۔ تو قرآن کی خبر ایک کیا ہے؟ اچھے عمل کرو گے جنت کے اندر، قرآن نے خبر دے دی، 2 راہیں بتا دی، ادھر باغ مل جائیں گے، ادھر جو ہے تمہارے لیے آگ ہے، بندے کی مرضی ہے باغ میں جائے آگ میں جائے۔ قرآن نے خبر دے دی۔ حضور نے فرمایا علی یہ قرآن ہے جو تمہیں بچائے گا۔ قرآن نے ہی بتایا نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ فرمایا جس کو ملے گا نا دائیں ہاتھ کے اندر وہ خوشیاں مناتا چلا جائے گا، وہ خوشیاں مناتا چلا جائے گا۔ جس کو اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ کے اندر وہ روتا چلا جائے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا۔ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا میرا حساب کیا ہے، کاش نے مجھ سے مال و متاع لے لیا جاتا، میرے ساتھ یوں تو نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے پھر اس میں ملے گا، اس میں کہ ملے گا تو فرمایا پھر جنت تمہیں مل جائے گی، ہاں پھر جنت تمہیں مل جائے گی، پھر خوشیاں مل جائیں گی۔ فرمایا ادھر ملے گا تو پھر ناکامی مل جائے گی، اب تمہاری مرضی ہے تم ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ قرآن نے بتا دیا پل صراط تم نے دیکھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا۔ قرآن کہتا ہے جنت میں جاؤ گی تب جب پل صراط سے گزر کر جاؤ گے، ہر ایک نے گزرنا۔ یہ پیغام دے دیا، آنے والی خبر قرآن نے دے دی۔ میں تفصیل میں آؤں نا تو اور آیتوں میں چلا جاؤں گا، وقت بڑا قلیل ہے۔ تیسری چیز مولا علی کو حضور نے کیا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حکم ما بینکم، یہ پہلی خبریں بھی دیتا ہے، توجہ، یہ پہلی خبریں بھی دیتا ہے، جو آنے والی خبریں وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اگر تم معلومات چاہتے ہو نا، ہمارا دل کرتا ہے نا پوری دنیا کی خبریں مجھے ملیں، اپڈیٹ رہنا پسند کرتے ہیں نا یار، تھک گئے، اپڈیٹ رہنا پسند کرتے ہیں نا، حالات حاضرہ پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، تبصرے کرنے کا ذہن بنتا ہے، معلومات کا شوق ہوتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں نا پچھلوں کی خبریں پڑھنا چاہتے ہو ساری تب بھی قرآن پڑھو، قیامت تک کا علم رکھنا چاہتے ہو کہ مجھے ہی ساری معلومات مل جائے پھر بھی قرآن پڑھو۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، یا ماضی
مستقبل بھی ہو گیا تو حال کہاں جائے گا؟ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جس نے سنوارنا ہے نا مستقبل، اپنا حال سنوارے، جب حال سنوارے گا نا اس کا ماضی بھی سنور جائے گا، مستقبل بھی سنور جائے گا۔ یہ نا زندگی کا ایک سلجھانے کا میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے نا، میں نوجوانوں سے خطاب میں ہوں، ہمارے نوجوان مستقبل سنوارنے کے چکر کے اندر نا حال کو بدحال کر دیتے ہیں۔ جب حال بدحال ہو گیا تو بھائی مستقبل کا تعلق حال سے ہے۔ آپ حال سنوارتے چلے جائیں، پچھلے پر رونا چھوڑ دیں، حال سنواریں، مستقبل بھی انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو اب زمانہ حال کا رہ گیا نا، ماضی کی خبریں بھی آ گئیں، مستقبل کی بھی بتا دیں۔ ذہن میں سوال آیا کہ جو اب زندگی ہے اس میں کیا بنے گا؟ میرے حضور فرمایا حکم ما بینکم، جو زندگی جاری ہے قرآن اٹل فیصلے تمہیں سنائے گا، اٹل فیصلے قرآن سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک آیت کے اندر پوری زندگی سلجھا دی۔ فرمایا جو ناجائز طریقے ہیں ان کے ذریعے رزق حاصل نہیں کرنا، یہ حال ہے نا، سنوار دیا ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہیں بولنا، یہ تمہاری حال کی زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، پیار ختم ہو جائے گا۔ قرآن نے حال سنوارا یا نہ سنوارا؟ سنوارا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بدگمانیاں نہ کرو، بدگمانیاں کرو گے تو بھائی سے بھی جنگ ہو جائے گی، ماں باپ سے بھی ہو جائے گی، پھر بہنوں سے بھی دور ہو جاؤ گے، کیونکہ بدگمانیاں تو رشتے ختم کر دیتی ہے۔ بدگمانی چھوڑو، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ قرآن نے حال سنوارا کہ نہ سنوارا؟ لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑو، جاسوسی نہ کرو۔ ہمیں عادت ہوتی ہے فلاں کیا کرتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیسے واپس آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی خوشحال چاہتے ہو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ قرآن نے حال سنوارا کہ نہ سنوارا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا حکم ما بینکم، زندگی کا ہر مسئلہ تمہیں قرآن عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا فہو الفضل، میں اس کی تشریح میں آؤں نا، یہ حدیث پاک ایسی ہے کم از کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے اس حدیث کی تشریح کرتے وقت، لیکن وقت دامن میں گنجائش نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہو الفصل لیس بالہزل، فرمایا قرآن ایک فیصلہ ہے، اتھارٹی ہے۔ عدلیہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، اس کو جو نہ مانے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریشان ہو گیا یار، کیا کہا جاتا ہے؟ جو عدلیہ کا نہ مانے کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ توہین عدالت ہوتی ہے نا، کیونکہ فیصلہ ہو گیا، قانون کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں والفصل، یہ فیصلہ قرآن کا جو نہیں مانے گا توہین قرآن کے زمرے کے اندر پھر آ جائے گا۔ لیس بالہزل، قرآن مذاق تھوڑی ہے، حضور یہ فرما رہا ہے لیس بالہزل، جو تم نے مذاق بنا رکھا ہے نا یہ مذاق نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اپنی عقل کو استعمال کر لیا، نہیں چونکہ ایسے ہے، چنانچہ ایسے ہے، نہیں اصل میں یوں تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ والفصل، جو فیصلہ کرنا تھا رب نے قیامت تک کے لیے کر دیا ہے۔ والفصل لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق کے فیصلے ان میں نہیں ہے۔ اگر سود کی حرمت ہے تو یہ حرام ہی حرام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ رشوت حرام ہے، حرام ہی حرام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے پردگی حرام ہے، حیا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاق ہے۔ فرمایا فصل، یہ فیصلے ہیں رب کے فیصلوں کے اندر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگلے لفظ جن پر میں اختتام اس روایت کو کر دوں گا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ تعالی، جس ظالم نے اس قرآن کو چھوڑا، من ترکہ من جبار، جس ظالم نے اس قرآن کو چھوڑا، قسمہ اللہ تعالی، اس ظالم کی گردن اللہ توڑ دے گا۔ میرے خیال میں یہ لفظ پوری زندگی کے لیے کافی، اور ہم نے زمانے میں دیکھا جنہوں نے قرآن کے نظام کو توڑا نا ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں۔ ابو جہل کی گردن ٹوٹی یا نہ ٹوٹی؟ قرآن سے منہ پھیرا تھا نا۔ ابو لہب کی گردن ٹوٹی یا نہ ٹوٹی؟ عتبہ، شیبہ، ولید، ٹوٹی یا نہ ٹوٹی؟ امیہ بن خلف، عبداللہ بن ابی، سارے جہنم میں گئے یا نہیں گئے؟ قطعی کافروں کی بات کر رہا ہوں نا، گردنیں ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ اپنے دور کے اندر یزید کی گردن ٹوٹی یا نہ ٹوٹی؟ وقت کے یزید ہر دور میں رہے، ہر دور کے اندر گردنیں ٹوٹتی رہیں، لیکن قرآن کے محافظ کل بھی حیات تھے، آج بھی حیات ہیں، اور قیامت تک بھی ان کے چرچے ہوں گے، کیونکہ جو نسبت باقی سے لگاتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے، جو یاری فانی سے لگاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے حافظ، قرآن کے علماء نہ ہی کبھی سابقہ ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔
ایسا ہی ہے نا یار، ناراض تو نہیں رہو گے، ایسا ہی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ وہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتا ہے، اس کو سابقہ کا جو لفظ ہے اس کا لاحقہ بھی لگ جاتا ہے. عالم حافظ قبر میں بھی چلا جائے، نہ وہ سابقہ ہوتا ہے نہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی حافظ اور عالم رہتا ہے، وہ قبر میں بھی جائے تب بھی رہتا ہے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی یہی رہے گا. اس لیے رشتہ اس سے جوڑے ہیں جو بقا کا راستہ دیتا ہے، جو زندگی کو جلا بخشتا ہے، جو زندہ اور تابندہ رکھتا ہے. بندے کی لو یہاں لگانی چاہیے. تو ہم انشاءاللہ عز و جل یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے رشتہ جوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان دروس قرآن میں اکیلے نہیں آئیں گے، کیونکہ جو چیز اپنے لیے پسند ہو دوسروں کے لیے کرنی چاہیے نا. ایسا ہی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اگر مجھے کام کی چیز ملی، مجھے مزے کی چیز ملی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اوروں کو بھی دعوت تھک گئے ہیں شاید، دینی چاہیے نا، اچھی چیز ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ الداعی علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے. تو آپ کو نیکی کرنے کا ثواب مل جائے گا، کمی اس کے اندر کوئی بھی نہیں ملے گی. اور فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، حضور فرماتا ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. ہر ایک کا دل کرتا ہے نا سب سے بہتر میں ہوں، بھائی دل کرتا ہے نا، کس کا دل نہیں کرتا میں بہتر نہ ہوں؟ لیکن ایک بہتری ہے میری سوچ، ایک ہے کوئی مجھے کہے کہ تم بہتر ہو، لیکن ایک ہے میرے محبوب مجھے کہہ دیں بہتر ہو، جس کے اندر شک ہی نہیں ہو سکتا. زندگیاں لوگوں کو نفع دینے کے لیے گزار دیں، یہ میرا آخری پیغام. زندگی سے لوگوں کو نفع دینا سیکھ لیں، اور کچھ بھی نہیں نہ دے سکتے، کوئی سامنے ہے اس کو مسکراہٹ ہی دے دیں یار، اور کچھ بھی نہیں دے سکتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ خندہ پیشانی سے ملاقات کر لیں. پیار تو دے سکتے ہیں نا یار، یہ تو کوئی نہیں، پیسے تو نہیں نہ لگتے پیار دینے سے. مسکراہٹ سے کوئی ٹیکس آتا ہے؟ تو پریشان ہو گئے یار، مسکراہٹ سے کوئی ٹیکس آتا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی غربت آتی ہے بندہ کنگال ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھ جاتی ہے، اگلے کو خوشی مل جاتی ہے، مومن کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، اور میں کچھ بھی نہیں نہ کر سکتا. یہ پیغام یہاں سے لے کر ضرور جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، اور دوسرا یوں کہ آج سے، آج کے بعد نہیں. یہ جملہ میں نے زندگی میں نہیں سیکھا نا، آج کے بعد، وہ بات پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے. آج سے ہی میں اپنی زندگی سے جو میری طاقت ہے اس کے مطابق لوگوں کو انشاءاللہ نفع پہنچاؤں گا. اللہ کریم عز و جل ہمارے ارادوں پر استقامت عطا فرمائے. ایام قربانی جاری ہیں، آخر کے اندر میں اس کے متعلق کچھ جو ہے نا وہ عرض کر دیتا ہوں. ٹائم بھی یاسر بھائی چلتے چلتے توجہ نہیں کہ زیادہ ہو گیا. چلیں قربانی کے مسائل کے متعلق مجھے ضرورت ہے، میں شرائط مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد کسی کو کوئی سوال ہو بلا جھجک آپ کو کلی اختیار ہوگا. اور یوں بھی نہیں کہ آپ کو اردو میں کرنا پڑے گا، پنجابی کے اندر ٹھوس کر دیں. اردو نہ سمجھ میں آئی میں انشاءاللہ ٹھوس پنجابی میں بھی جواب دے دوں گا، اس کی بھی ٹینشن نہیں لینی. اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے. قربانی واجب ہے، پہلی بات یہ ہے. شریعت کے اندر قربانی کیا ہے؟ ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے. کس پر؟ اس کے لیے شرائط ہے. نمبر 1 مسلمان ہو، ٹھیک. دوسری شرط بالغ ہو. تیسری شرط مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو. چوتھی شرط قربانی کی استطاعت رکھتا ہو. اب 3 تو آسان ہو گئی، مسلمان ہو ہر ایک کو پتا، بالغ ہو ہر ایک کو پتا، مسافر نہ ہو وہاں مقیم ہو، یہ تو آسان ہے. قربانی کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ طاقت قربانی کی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ضروریات زندگی کے علاوہ، ضروریات زندگی کے علاوہ بندے کے پاس جو ہے نا اتنا مالیت کا سامان نہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. آج کل کے ریٹ کے مطابق شاید ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی زرگر تعلق رکھتا ہو اس سے، میری معلومات کے مطابق تقریباً 80,000 کے قریب بنتا ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے. شاید اپڈیٹ ہو، ہر علاقے کے اپنے اپنے ریٹس ہوتے ہیں، وہ معلومات آپ لے سکتے ہیں. اب کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، توجہ رکھنی ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، 1 تولہ صرف سونا ہے. اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ اس صورت میں قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے،
اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان کی کچھ بھی مالیت ہے، چاہے 500 روپیہ بنتی ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں کہ سونے کی مالیت اس وقت 1 تولہ بھی کافی ہے، وہ مالیت زیادہ ہے۔ اب ضرورت سے زائد کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ کپڑے سردیوں گرمیوں کے جو پہننے کے ہوتے ہیں یہ ضرورت، ایک ہوتے ہیں روز مرہ کے، ایک ہوتے ہیں کبھی مہمانوں میں آنے جانے کے لیے، یہ ضرورت ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ کپڑے بھی ہوتے ہیں جو سال میں پہنے بھی نہیں جاتے، بعض انسلے بھی رکھے ہوتے ہیں، اب ضرورت سے نکل گئے۔ امور خانہ داری کے اندر برتن، ایک وہ برتن ہوتے ہیں جو گھر میں ریگولر استعمال ہوتے ہیں، ایک وہ برتن ہوتے ہیں جو مہمان وغیرہ 2 4 8 10 آ جائیں ان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ضرورت ہو گئی۔ لیکن جہیز کے سامان کے اندر ایک برتنوں کی تعداد، فیملی ممبر بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ایک سامان کی تعداد وہ ہوتی ہے جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی سب سے مہنگا بھی ہوتا ہے، جو استعمال نہیں نہ ہوتا وہی مہنگا بھی ہوتا ہے۔ گھر کے اندر نارمل بستر استعمال ہوتے ہیں لیکن پتھری سیٹ کبھی استعمال نہیں ہوا، مہنگا ڈنر سیٹ ہو کبھی استعمال نہیں ہوتا، استعمال نہ ہوئے تو ضرورت تو نہ رہی، ریٹ ان کے ہی زیادہ ہو گئے۔ اب کسی کے پاس 1 تولہ ہی سونا ہے نا، اور چاہے اس کے پاس ایک ہی ڈنر سیٹ ہے جو استعمال ہی نہیں کرتے، تو ایسی صورت کے اندر ضرورت سے نکل گیا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مرد کا معاملہ اور عورت کا معاملہ شریعت کے اندر الگ الگ ہے۔ ہمارے ہاں عرف یہ ہے، رواج یہ ہے، ہم کہتے ہیں جب سربراہ مرد ہو نا وہ قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے چلو فوت شدہ ہیں، دادا جی ہیں، دادی جان ہیں، نانا جی نانی جان ہیں، یا والد صاحب یا والدہ صاحبہ چلے گئے، ان کی طرف سے قربانی کر دی، ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں اصل اصول یہ ہے جس بندے پر قربانی واجب ہے اس پر کرنا ضروری ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب بعض اوقات مرد پر واجب نہیں ہوتی، عورت پر واجب ہوتی ہے۔ اس کی کیسے صورت ہے؟ مرد ہے وہ کماتا تو ہے، 15,000 20,000 تنخواہ ہے، اب یا 25-30 ہزار تنخواہ ہے، لیکن تنخواہ ریگولر ماہانہ خرچ کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہ بینک کے اندر اس کے پاس کوئی پیسہ، نہ اس کے پاس کوئی الگ سے مکان ہے، کوئی پلاٹ ہے ضرورت سے زائد۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، وہی منتھلی تنخواہ ہے۔ اب ایسے بندے کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس جو ہے کوئی کرنسی ہے بینک کے اندر، نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی پلاٹ ہے، وہی ایک رہنے کا مکان ہے، اس پر تو قربانی نہ ہوئی۔ لیکن بیوی کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہو اور چاہے 1000 روپے بھی ہو تو بیوی کی تو ضرورت نہ رہی، گھر کا خرچ تو مرد چلاتا ہے، ایسی صورت کے اندر بیوی پر قربانی واجب ہو جائے گی اور مرد پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ چیز اصل ہم نے معیار جو بنانا ہے وہ کس کو بنانا ہے کہ کس کے اندر قربانی کی شرط پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر گھر کے 4 فرد کے اندر شرائط پائی جائیں گی تو 4 پر قربانی واجب ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر 4 میں شرط پائی جائیں تو 4 پر، اور اگر کسی بھی شرط نہیں پائی گئی تو کسی پر بھی نہیں واجب ہوگی۔ یہ ہے ان کا تعلق بنیادی طور پر قربانی کی شرائط کے ساتھ بنتا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرض ہو تو قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیں قربانی تو پھر بھی جائز ہے، ایک جائز ہونا ایک واجب ہونا ہے۔ سوال یوں نہیں ہے کہ قربانی جائز ہے یا نہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ قرض ہو تو قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے قرض ہے تو قرض کتنا ہے، آسان طریقہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ چیک کرنا ہو یا قرض کا، جو مال ہے اس کی ترتیب لکھ کر ایک طرف رکھ لیں، جو قرض ہے وہ لکھ کر ایک طرف کر دیں۔ اب قرض کو اس مال سے منفی جب کریں گے جو بقایا بچیں گے وہ دیکھ لیں گے یہ نصاب تک پہنچتے ہیں یا نہیں، پہنچ گئے قربانی واجب، نہ پہنچے قربانی واجب نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر اور قربانی کے اندر ایک فرق یہ ہے، زکوٰۃ میں مال پر پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے، پورا سال، قربانی کے اندر پورا سال گزرنا شرط نہیں۔ 10 11 12 ذوالحجہ الحرام ان 3 دنوں کے اندر جب بھی شرائط پائی جائیں گی وہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، سال شرط نہیں۔ زکوٰۃ صرف سونے پر، چاندی پر یا مال تجارت پر ہوتی ہے، جبکہ قربانی جو ہے کپڑے ہوں، برتن ہوں، کوئی بھی چیز ضرورت سے زائد ہو اس تمام پر قربانی کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ میں سے کچھ سوال کرنا چاہیں؟ اچھا یہاں ایک سوال آیا ہے کہ جانور کا دھندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ جانور کا دھندہ ہونا یہ شریعت کے اندر ضرورت نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ ہے بکرا یا بکری اس کی عمر 1 سال کی ہو، سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد جو گائے ہے، بھینس ہے، چاہے ان کی جنس مذکر کے اندر ہے، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے،
اونٹ کا معاملہ الگ ہے، اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے نا دمڑا ہونا اصل کے اندر یہ تب رکھا گیا تھا کہ اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، زمیندار طبقہ میری بات کی تصدیق کرے گا، جو جانور گھر کے اندر باندھے جاتے ہیں، باہر چر کر نہیں نہ جاتے، ان کو خوراک ٹھیک ملے اور وہ آن نہ ہوں، خسی ہوں، تو ان کے دانت جلدی نہیں گرتے، ان کے دانت جلدی نہیں گرتے، جلدی دانت اس کے گریں گے جو درختوں سے چرے گا، جب کھینچے گا تو دانت ہلیں گے، یا آنڈ ہوگا تو اپنا پیشاب جب دانتوں پر مارتا ہے تو تب چھیر بن جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ آپ گھر کے اندر جو بکرے پالتے ہیں نا، گھر کی خوراک دیتے ہیں، وہ 1.5 سال کا بھی بعد ہوگا تو ہو جائے گا، دانت نہیں ہلے گا۔ اب کیا اس کی قربانی پھر نہیں ہوگی؟ قربانی اس کی بالکل ہو جائے گی۔ اسی طرح گائے کا معاملہ ہے، بھینس کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں کیونکہ آج کل خوراکی عام دی جاتی ہیں گھر کے اندر، تو لہٰذا یہ زیادہ بعض اوقات عمریں گزر جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہیرا پھیری بھی ہے اس دور کے اندر نا، ڈنڈی ہوتی ہے، پلاس کے ساتھ بھی دانت ہلا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا شعبہ ہے، ساری معلومات رکھنی پڑتی ہیں، تو یہ بھی کام کیا جاتا ہے، دھاگے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، ایک طریقہ ہے، یوں بھی ہلا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معیار نہیں بنائیں گے، خود پتہ ہو یا کوئی بندہ بے اعتماد ہو، اس چیز کو معیار بنا کر، اصل میں عمر کا اعتبار ہے۔ پھر سوال یہ ہے، ذبح کرتے وقت تندہ چھڑانا کیا ضروری ہے؟ آپ لوگ کا شاید تندہ کہتے ہوں گے، بعض علاقوں کے اندر گھنڈی کہتے ہیں، گھنڈی سمجھتے ہیں نا، یہاں پر بات دیسی جو ٹھوس پنجابی ہے وہ یہاں اس کو کہتے ہیں یہ ونگ ہے، پنجابی کے اندر نا یہ چھڑانا ہے۔ شریعت میں جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، شریعت کے اندر اصل میں یہ چیز ہے کہ ایک جانور کے اندر ہوتی ہیں 4 رگیں، کتنی رگیں ہوتے ہیں؟ یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، یا کم از کم 3 بھی کٹ جائیں گی تو اس صورت کے اندر ذبح شرعی پورا ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں ظلم ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے نا اس معاملے کے اندر، اب ذبح پورا ہو جاتا ہے نا، اس گھنڈی کو کہتے ہیں نا گھنڈی، اس گھنڈی کو چھڑاتے وقت بعضوں کا یوں کر کے توڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ذبح کی شرط کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھی۔ پھر بعض اوقات اوپر سے چھری یوں زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں، اصل میں پتہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں، میں آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں، تاکہ روح جلدی نکل جائے، جتنی جلدی نکلے گی کھال جلدی اتاریں گے، اگلے کی باری جلدی آ جائے گی۔ شاید کوئی اس بیٹھا ہوا شعبے کا مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارا شعبہ ہے تو ہم ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں، اور نہیں ہوتا جو زیادہ ماہر ہوتا ہے وہ چھری اندر گھونپ دیتا ہے حرام مغز تک، جب حرام مغز تک چھری گھونپے گا تو اور جلدی جان نکل جائے گی۔ لیکن ایک تو شرعی طور پر ظلم ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کسی چیز کو ذبح کرو تب بھی اس کو ذبح اچھے طریقے سے کرو، سمجھ میں آ گئی ہے نا بات؟ تو اس لیے اس میں ظلم ہے جانوروں کے ساتھ۔ طبی طور پر نقصان کیا ہے؟ جو جانور زیادہ پھڑکتا ہے نا، اس کا رگوں سے خون باہر نکل آتا ہے، گوشت صاف ہوتا ہے۔ جو جانور زیادہ نہیں بڑھتا، یہ طبی طور پر مسئلہ ہے، خون اندر ہی جم جاتا ہے، جب خون اندر ہی جم جاتا ہے تو خون کہاں جاتا ہے؟ وہی پھر ہمارے اندر بھی آتا ہے، وہ خون صاف نہیں ہوتا۔ یہ تجربہ کرنے کے لیے دیکھ لیجیے گا، جو جانور زیادہ تڑپے گا اس کا گوشت بعد کے اندر صاف ہوگا، خون نہیں دے گا، آپ نچوڑیں گے خون نہیں دے گا۔ جو زیادہ نہیں تڑپے گا اس کے اندر جیسے کسی برتن میں ڈالیں گے نیچے خون جمع ہو جائے گا۔ اصل وجہ جو میں نے بیان کی ہے یہ ہے۔ اوجڑی کھانا کیسا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی شریف کی 20ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ گناہ ہے جو حرام کے قریب قریب ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ محل نجاست ہے، یعنی غلاظت ہے نا، اس کا پلندہ ہے، یہاں جتنا مرضی آپ اس کو صاف کر لیں لیکن غلاظت کا اثر جو ہے۔ اب مسانہ ہے نا، مسانہ اس کو کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا، جو نر اور مادہ کی علامتیں ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں جائز نہیں ہے؟ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں سے نجاست گزرتی ہے اور وہ ناجائز ہو گیا، تو جہاں نجاست ٹھہرتی ہے وہ کیوں ناجائز نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس لیے مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ بس اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر یاسر جزاکم اللہ خیرا۔ اصل کے معاملے کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو ماننا نہ ماننا یہ الگ سوال ہے، دینے والے کو دے دینا چاہیے، گوشت دینے والے کو دے دینا چاہیے، لیکن سوال نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی طور پر صرف سوال وہ کر سکتا ہے جو مسکین ہو۔ مسکین شریعت میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو۔
اس کے علاوہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کوئی سوال کرے کیوں, قریب والے جہاں تک ہماری نظر کے اندر ہونا ان کو کھلانا چاہیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گوشت محرم میں کھانا کیسا, بھائی محرم تک رکھیں کیوں, کھانا تو جائز ہے لیکن ہم پہلے ہی تقسیم کیوں نہ کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں, تو جو تھوڑا جاننے والا ہوتا ہے اس کو تو میں کہہ دیتا ہوں, پتہ ہوتا ہے ناراض نہیں ہوگا. ویسے تو ڈر لگتا ہے عوام ناراض بھی جلدی ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ سوال کیا ہے کہ سارا رکھ سکتے ہیں یا نہیں, کاش یہ سوال کر لیتے کہ سارا بانٹ سکتے ہیں یا نہیں بانٹ سکتے. ہمیں سے کوئی وہ بھی تو سوال کرے نا کہ میں سارا بانٹنا چاہتا ہوں, شریعت کیا مجھے اجازت دیتی ہے کہ 3 حصوں کے بجائے سارا میں بانٹ دوں. تو اگر ایسا کوئی خوش نصیب ہے تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے, وہ بے شک چاہے تو سارا بانٹ سکتا ہے. یعنی 2 حصے ہو سکتے ہیں قربانی کے, 3 حصے ہو سکتے ہیں, ایک حصہ رکھ لیں دوسرا حصہ بانٹ دیں. اللہ آپ لوگوں کو برکت دے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.